أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله. واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں اسلام، قرآن کریم، توحید باری تعالی اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. ربنا لک الحمد حتی ترضی وَلَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيتَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَى. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بڑا محروم بدقسمت ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی محترم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد یہودیوں کی ایک پالیسی ہے، کسی جھوٹ کو اتنی مرتبہ دہرایا جائے کہ لوگ اسے سچ مان لیں اور پھر اس کے خلاف بولنے کی کسی کی ہمت نہ ہو. یہودیوں کی اس پالیسی کو ہر دور میں مسلمانوں پر آزمایا گیا. کچھ ایسا ہی اس دور میں بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں کو چہار جانب سے ایسے نازک حالات کا سامنا ہے کہ بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی تعداد ہے جو خود کو مسلمان کہلانے سے بھی شرمندہ ہے. لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو اپنے دوستوں میں اپنے اسلام کے بارے میں کچھ کہنے سے شرم آتی ہے. محلے اور سماج میں حالات یہ ہیں کہ لوگ مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں اور یہ کسی قوم کی سب سے بدترین صورتحال ہے کہ اسے اپنے قوم سے اور اپنے مذہب سے شرم آنے لگے. میں چند منٹوں میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ کوئی انسان مسلمان بن جائے. کوئی انسان کا مسلمان ہونا کائنات کے لیے بڑے ہی شرف اور فضل کی بات ہے.
اس کے لیے بڑی قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین روئے زمین پر جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ بندوں میں جس کو پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. سماج کے ہر شعبے میں، ہر سیکٹر میں اپنے اسلام کو علی الاعلان ظاہر کرنا چاہیے اور اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت عطا کی ہے. شکر ہے رب عرش عظیم کا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں بنایا ہے. ہر زمانے میں اس نے اپنے چند بندوں کو اسلام کے لیے چن لیا ہے. وہ ایسے ہی اس نے ہمیں انسانوں میں اپنے دور میں مسلمان بنا کر چن لیا ہے. بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی جا سکتی ہیں. آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی میرے نوجوان ساتھیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ساری دنیا کو اگر کسی قوم نے مبہوت کر رکھا ہے تو وہ مسلمان ہیں. روئے زمین کی دوسری بڑی آبادی اگر کسی کی ہے تو مسلمانوں کی ہے. 50 سے زائد عظیم سلطنتیں آج بھی مسلمانوں کے زیر کنٹرول ہیں. جہاں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہے ان ممالک اور جمہوری ممالک میں بھی مسلم قوم کو نظر انداز کر کے کوئی حکومت بنا سکتا؟ اللہ نے ایسی عظیم دولت عطا کی ہے مسلمانوں کو کہ دنیا ان کو غربت کے طعنے نہیں دے سکتی. اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو اسلام جیسا شرف عطا کیا ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا تھا اور مسلم بن گئے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اس کو دنیا میں بھی سلیکٹ کر لیا، چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں شمار ہوگا. کیوں؟ یہی خوبی تھی. فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا مسلمان بن جا، فرما بردار بن جا، تو اس نے کوئی چوچرا کیے بغیر ہمیشہ کہا اسلمت لرب العالمین. اپنے رب کا، سارے جہانوں کے پروردگار کا میں فرما بردار ہو گیا. لغات میں مسلم کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے ناک میں نکیل ہو. اب معصوم بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر جہاں چاہے لے جا سکتا ہے کیونکہ وہ مسلم ہے، اس کے ناک میں نکیل ہے. معلوم یہ ہوا روئے زمین پر چلتا پھرتا انسان مسلمان وہ ہے جس کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کی شریعت کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنی مرضی سے جیتا نہیں، اپنی مرضی سے صبح و شام نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. کیوں؟ اس کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے رب کے ہاتھ میں ہے. اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ہوا پرست ہے. اس نے اپنا معبود بدل دیا ہے اور اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. شریعت میں مسلمان کی تعریف کے لیے بڑی پیاری بات کہی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. امام بخاری اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، انسانوں میں کسی مسلمان کو پہچاننا ہے تو یہ 3 باتیں دیکھو. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی جیسے محمد نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے قبلے کا رخ کیا، اس کی ساری نیت، اس کی ساری توجہات ہمارے رب کی رضامندی ہے. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھ کے کھایا. فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو روئے زمین پر چلنے پھرنے والا یہ انسان مسلمان ہے، عام انسان نہیں ہے. عام انسان نہیں ہے. فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے. دنیا اس کا کچھ بگاڑ سکتی
وہ اللہ کی امان میں ہے، عرش والے کی پناہ میں ہے، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کے رب کی مشیت ہوگی، اس کے رب کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا؟ وہ اللہ کی امان میں ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ۔ یہ ہے مسلمان۔ میں ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کون ہے۔ ہم اپنا مقام پہچانیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں کسی مشکل کا بھی آسان ہونا۔ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، گر سمجھ جائے تو اپنا مسلمان ہونا۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے ایک کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے ایک مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ہم نے کتنی بڑی ذمہ داری اللہ سے لی ہے۔ ہمارے پاس جو مذہبی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ وہ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تو دیکھتا پہاڑ کو اللہ کے خوف سے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ ذمہ داری ہم نے لی ہے اور ہمیں اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے مسلمانوں کی خاموشی اور مسلمانوں کی گفتگو، مسلمانوں کی خلوتیں، مسلمانوں کی جلوتیں، ان کی نشست و برخاست، ان کی تنہائی اور ان کی مجلسیں، یہ بولے تو دنیا کے لیے رحمت، یہ چپ رہے تو دنیا کے لیے رحمت۔ جب تک دنیا میں رہیں گے یہ جدھر چاہیں گے دنیا کی کمان ادھر پھیر سکتے ہیں، یہ اتنا پاور رکھتے ہیں۔ کیسے جنت اور جہنم کو آسان کر دیا مسلمان کے لیے۔ بات اپنی ہی جو اہم بات وہ کرنے سے پہلے ایک دو مثال دے دوں۔ ہر مسلم فرد کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها فذلك المسلم فحدثوني ما هي فهو مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي انها النخله فاستحييت فقالوا يا رسول الله حدثنا ما هي فقال عليه الصلاه والسلام هي النخله۔ آپ نے صحابہ کرام سے ایک پہلی بجھایا، آپ نے پوچھا بتاؤ درختوں میں ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، کون سا درخت ہے؟ صحابہ جنگلات میں غور کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ ہو نہ ہو وہ درخت کھجور کا ہے، مگر مجھے شرم آئی، میں چپ رہا۔ معلوم یہ ہوا مسلمانوں کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے، مسلمانوں کی محفل وہ محفل ہے جہاں بڑے ہوں تو بچے بولتے نہیں، بچے خاموش رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا جواب مجھے معلوم تھا مگر مجھے شرم آئی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ بتا دیں وہ درخت کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت کیوں؟ آپ غور کریں، کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کسی مخلوق کے لیے نقصان دہ ہو۔ کھجور سے لے کے اس کی گٹھلی اور کھجور کے پتے سے لے کے اس کے تنے تمام انسانوں کے لیے بے شمار کام آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ معاشرے میں، انسانی معاشرے میں مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو، جو دوسری مخلوق کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے، وہ مسلمان ہے۔ صحابہ کرام کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ابھی کھجور کا درخت بھی بن پائے نہیں۔ ہمیں پہلے کھجور کا درخت بننا ہے کہ وہ مخلوق جس کے کسی حصے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آنکھ کسی کے لیے مضر نہ ہو، زبان پر کسی کے لیے غیبت اور برائی نہ ہو، دل میں کسی کے لیے بغض و حسد، عناد اور نفرت نہ ہو، جہاں بھی رہے، اہل و عیال میں ہو، خاندان میں ہو، قبیلے میں ہو، معاشرے میں ہو، جماعت و جمعیت میں ہو، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ لوگ سوچیں ایک نگینہ تھا، ایک ہیرا تھا جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لوگ اس کے مرنے کی دعائیں نہ کریں، لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے کھجور کے درخت کو سمجھ لیں، تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم کون ہے۔ میں نہیں کہتا
امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کم از کم دوسرے مسلمان تو محفوظ رہے۔ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو نبی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، نبی کے اس فرمان کے مطابق ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ مسلمان بننا کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا منصب ہے۔ جنت اور جہنم کو اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلم شہد له اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ فقلنا وثلاث یا رسول اللہ قال وثلاث قلنا واثنان یا رسول اللہ قال واثنان فلم نسألہ عن الواحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھا، ایک جنازہ جا رہا تھا مسلمان کا، تو آپ نے کہا جس مسلمان کے مرنے کے بعد یا اس کے جیتے جی 4 مسلمان خیر خواہی کی گواہی دے دے کہ یہ اچھا مسلمان تھا۔ کتنے مسلمان؟ وہ گواہی دینے والے بھی ویسے ہی ہوں، 4 اچھے مسلمان کسی مسلمان کے اچھا ہونے کی گواہی دے دیں تو نبی نے کہا اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ ہم نے کہا 3 لوگ گواہی دیں تو، آپ نے کہا 3 لوگ بھی گواہی دے دیں تو کافی ہے۔ ہم نے پوچھا 2 لوگ، کہا 2 لوگ بھی اگر کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دے دیں تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر ہم کو شرم آئی، ایک کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھا، 2 لوگ بھی اگر کسی کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ اچھا انسان، اچھا مسلمان ہے، تو ہمارے پیغمبر کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ جہنم کی بات کریں ہیں، امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، من شہد لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ حرمہ اللہ علی النار، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، سچے دل سے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، توحید پر ڈٹا رہا، قائم رہا، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی سے، حرمہ اللہ علی النار، توحید پر اگر مرے گا اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، مجال نہیں ہے کہ جہنم اس کو جلائے۔ کتنی بڑی نوید ہے، بشارت ہے۔ اور آگے بڑھیے، مسلمان اکیلا اگر ذکر و اذکار کرتا رہے گا تو بھی وہ عبادت کی حالت میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لمبی روایت ہے، آخری کا کے الفاظ ہیں، لا یزال العبد فی صلاۃ ما دام ينتظر الصلاۃ فی المسجد ما لم يحدث، کوئی بندہ مسجد میں آیا اکیلا بیٹھا ہے، مسجد میں نماز کو ابھی وقت ہے، خاموش اکیلا بیٹھا ہے، کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، باوضو ہے، تو جب تک نماز شروع نہیں ہو جاتی وہ نماز کی حالت میں مانا جائے گا۔ مسلمان نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، خاموش ہے، باوضو ہے، تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا عبادت کی حالت میں مانا جائے گا۔ یہ مسلمان کی خلوت ہے، اکیلا رہے گا بھی تو اس کا رب اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گا۔ مسلمانوں کی مجلس کا کیا حال ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کچھ لوگ جمع ہیں، دیکھو نا، کئی انسان ہیں لہو و لعب میں مشغول ہیں، غیر اللہ کی پرستش میں مشغول ہیں، بازار میں حرام لین دین میں مشغول ہے، لیکن اس ظلم سے، شہوت سے، گناہوں سے بھری دنیا میں اللہ کے کچھ بندے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب پڑھتے ہیں یا اس کی کتاب کا درس دیتے اور سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی جماعت پر اللہ کی طرف سے روحانی سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، وذکر اللہ فی من عندہ،
وذکر اللہ فی من عنده، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیٹھے تو دنیا میں ہیں مگر ساتویں آسمان پر عرش عظیم پر عرش کا رب اپنے قریبی فرشتوں ملائے اعلیٰ کے درمیان ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ دیکھو دیکھو، تم نے کہا تھا انسان زمین پر خوریزی کرے گا، دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام مسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داؤد نے نقل فرمایا، حدیث کے الفاظ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی راوی ہیں، اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کا فرمان یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا انما انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی وان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیرا منهم وان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیته هرولة۔ اللہ کہتا ہے مسلم بندے کے بارے میں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے دنیا ہے، دنیا سے ہم نہیں ہیں، ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہم ختم ہو گئے دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، دنیا میں اور کسی کا یہ اعزاز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے مسلم بندے کے بارے میں، میں اپنے مومن بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں، مجھے پاورفل سمجھتا ہے، میرا پاور اس کے ساتھ ہے، مجھے مددگار سمجھتا ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہے، مجھے رزاق سمجھتا ہے، میرا رزق اس کے ساتھ ہے، مجھے سمجھے تو مجھے جو سمجھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہوں۔ انما انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے، ارے ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، دوسرے کی نوکری کر رہا ہے، حمال حمالی کر رہا ہے، اور چلتے چلتے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ نبی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اگر اپنے جی میں مجھے یاد کرے گا میں اپنے جی میں اس کو یاد کروں گا۔ کتنا خوش نصیب ہے، دنیا اس کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے اور عرش والا اپنے جی میں اس کو یاد کر رہا ہے۔ ایک بالشت میری طرف آئے گا، کسی مجلس میں میرا ذکر کرے گا، میں اپنے قریبی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا۔ ایک بالشت میری طرف آئے گا، ایک ہاتھ میں اس کی طرف جاؤں گا، ایک ہاتھ میری طرف آئے گا، دو ہاتھ میں اس کی طرف بڑھوں گا، وہ چل کر آئے گا تو دوڑ کر میں جاؤں گا، اپنے بندے کو کچھ ہونے دوں گا، بندہ تو بنے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، سن لو دنیا والو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ جس ابراہیم پر تم فخر کرتے ہو، سن لو اے یہودیو، قرآن نے کہا ہے سن لو اے عیسائیو، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم ایک خالص مسلمان تھے، ایک سچے مسلمان تھے۔ ابراہیم بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، ساری دنیا ایک طرف ہو کر اگر آگ جلا دے گی، آگ تمہارا کچھ بگاڑ سکتی؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مسلم تو بن جائیں، جنت کی بشارت ہے، جہنم سے بچانے کی نوید ہے، جلوت و خلوت میں برکت ہے، اور آگے بڑھیے، اس کی شہوت کے بھی اللہ نے عزت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، کوئی مسلم شوہر اپنی بیوی کو ثواب کی نیت سے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو ایک لقمہ کھلائے گا اپنے ہاتھ سے، اس پر بھی اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ اور سننا ہے تو سنو، امام ابو داؤد نے نقل فرمایا کوئی مسلمان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا جیسے اس کی شریعت نے اس کو بتایا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اس کی تو شہوت ہے، اس کی تو جسمانی خواہش ہے، کہا اگر یہی شہوت وہ دوسروں کے ساتھ پوری کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہا گناہ ملے گا، تو پھر وہ اگر جائز طریقے سے کرے گا تو اللہ اس کو ثواب لکھے گا۔ مسلمان کی کوئی چیز گھاٹے کی نہیں ہے، اسلام گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ مائیں بہنیں سن لیں، حجاب کا تقدس کریں، میرے بھائی سن لیں، اسلام کے شعائر کو دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر پیش کریں۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا مسلمان کہے تو یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے، وہ جو چاہے کہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا شرف ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔
یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم قربان تو ہو سکتے ہیں مگر اسلام کا سودا کر سکتے. یہ ہے صحابہ کا منہج. ہم کہاں ہیں؟ منہج کہاں ہے؟ منہج تو یہ ہے ہم دنیا کا سودا کر سکتے ہیں، اسلام اور ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کسی مسلمان کو اپنے مذہب پر شرم آئے، اس سے بڑے شرم کی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی غیرت کی بات کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له صدقہ. وہ سن لو، مسلمان کا کوئی کام اگر وہ صحیح طریقے سے ہے تو برکت کا باعث ہے. اگر وہ ایک پودا لگائے گا، جھاڑ لگائے گا، کھیتی لگائے گا، بیج بوئے گا، کسانی کرے گا، تو سن لو، میں نہیں کہتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مسلمان پودا لگائے گا اور اس پودے لگانے کے بعد اس کھیتی سے کوئی دانہ، اس پودے سے کوئی پتا، کوئی دانہ، کوئی بھی چیز، کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور کھا لے، الا کان لہ صدقہ، تو اس پودا لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. پودا لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. جھاڑ لگانے والا مر گیا، بڑا تناور جھاڑ ہو گیا، 70 سال کا جھاڑ ہے، لوگ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، لوگ اس کے پھل سے آسودہ ہوتے ہیں، روزانہ سینکڑوں ہزاروں پرندے دانہ لیتے ہیں، وہ بکریاں اور ڈھور چوپائے اس کے پتے کھاتے ہیں. جھاڑ لگانے والے کو مرے ہوئے 70 سال ہو گئے مگر اس کو ثواب روز مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شجر کاری کرنے والا، جھاڑ لگانے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، مسلمان تھا. اور دیکھنا ہے، دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المرضى میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشعقها الا كفر الله عنه بها من خطايا. وہ کوئی مسلمان، اس کو کوئی بھی ٹینشن آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی ایکسیڈنٹ، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی فکر و غم، رنج و علم، بیماری، تکلیف، حزن و ملال، یہاں تک کہ اگر وہ چل رہا ہے تو سن لو، یہ عام انسان نہیں، مسلمان چل رہا ہے، اگر اس کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے گا تو فرشتے اس کو نوٹ کریں گے اور اس پر اس کے گناہ کو مٹایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے. میں نہیں کہتا. وہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطاب میں کہا تھا، جب آپ دنیا کا آخری سب سے بڑا خطاب تھا، آخری گیدرنگ کے موقع پر آپ نے کہا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اے مسلمانوں سن لو، جیسے خانہ کعبہ کا تقدس ہے، ایام ذی الحجہ کا تقدس ہے، جیسے مناسک حج کی عظمت ہے، جیسے قربانی کے ایام اور حج کے ایام کی عظمت ہے، قربانی اور حج کے مہینے کا تقدس ہے، ایسے ہی تمہارا مال، جان، عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. کسی کا 50 روپیہ چرا لینا جیسے حرام ہے، ایسے ہی کسی کے خلاف غیبت کرنا بھی حرام ہے، اس کی عزت چرانا بھی حرام ہے. ہم کہہ رہے ہیں اور اس کی برائی ہو رہی ہے، حرام ہے. کیسے؟ جیسے خنزیر اور شراب حرام ہے. اس مسئلے کو ہم کب سمجھیں گے کہ مسلمان کی غیر حاضری میں اس کا برا تبصرہ ہمیں جہنم میں داخل کر سکتا ہے. جان، مال، عزت و آبرو حرام ہے، کوئی اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا. وہ میں نہیں کہتا. امام بخاری نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت نقل کی، نبی محترم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار.
قالوا یا رسول اللہ القاتل فما بال المقتول قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. جو دو مسلمان آپس میں ہتھیار لے کر، ایسا ہتھیار جس سے جان جانے کا خطرہ ہے، لے کر ایک دوسرے کو مارنے دوڑیں، اور اگر ایک مر گیا دوسرے نے مار دیا تو مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی. کیوں؟ اس لیے صحابہ نے پوچھا مرنے والا تو مر گیا بیچارہ، ٹھیک ہے مارنے والا جہنم میں جائے، یہ مرنے والا تو مر گیا، یہ کیوں جہنمی؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے اس کا بھی تو ارادہ تھا کہ مسلمان کی جان لے. مسلمان کی جان اتنی مقدس ہے، اللہ نے کہا اگر کسی نے ارادہ بھی کیا اور مار دیا گیا تو بھی جہنم میں جائے گا. معمولی خون نہیں ہے مسلمان کا. مسلمان کی جان کی اتنی عظمت ہے، کیونکہ جان اگر کوئی لینے آیا ہے تو آپ نے حابیل کی طرح یہ نہیں کہا مرنے والا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میری طرف ہتھیار اٹھائے گا تو میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ بھی مارنا چاہتا تھا مگر مارا گیا. تو مسلمان کی جان لینے کی طرف بڑھنا بھی اتنا بڑا جرم ہے، کرائم ہے اللہ کی نظر میں. دو چار باتیں کر کے میں آج کی بات سمیٹ لوں گا. میرے بھائیوں مسلمان کی عظمت کو پہچانیں. ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، ہاں وہ غریب ہیں، ہاں وہ گمنام ہیں، ہاں وہ ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، دنیا ان کو جانتی نہیں ہے، مگر ہم تو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ان کی عظمت کریں، ان کی قدر کر لیں. اللہ کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے، نبی کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے، فرشتوں کی نظر میں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے کی عظمت نہیں سیکھ لیتے، ایک دوسرے کی ہم خود قدر نہیں کرتے، دنیا ہماری قدر نہیں کر سکتی. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ایک دوسرے کی قدر کرنا ضروری ہے. میرے بھائیوں آخر میں یہ عرض کروں، مسلمان جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی عظمت باقی رہتی ہے. امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. مسلمان کتنا بھی عام انسان ہو، اگر وہ مسلمان ہے مر گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو برا مت کہو، کیونکہ وہ اپنی آخرت کی طرف چلا گیا، تم اپنی فکر کرو. مرنے کے بعد بھی مسلمان کا تقدس قائم رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال صدقہ جاریہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی عظمت قائم رہتی ہے. دیکھو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں گیا بڑے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو جنازہ کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے، عام جنازہ نہیں ہے. کس کا جنازہ ہے؟ مسلمان کا ہے. جنازے میں گیا حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنہا، نماز جنازہ میں بھی شریک تھا اور قبر میں دفنانے میں بھی شریک تھا، تدفین میں بھی شریک تھا. فلا یرجع الا بقیراتین، تو 2 قیرات ثواب لے کر لوٹا، 2 قیرات ثواب لے کر لوٹا. صحابہ نے پوچھا یہ قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ مدینہ کا سب سے دور تک پھیلا ہوا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر مربع میٹر، 7 مربع کلومیٹر. اللہ اکبر. ایسے 2 پہاڑ برابر ثواب لے کر آیا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی عام انسان کی میت میں نہیں گیا تھا، مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تھا. 2 گھنٹہ لگا، 1 گھنٹہ لگا، اتنا بڑا ثواب لے کر آیا. یہ عظمت ہے مسلمان کی. مسلمان کے مرنے کے بعد بھی وہ دوسروں کے لیے باعث اجر ہے. مسلمان مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کا خیال رکھا جائے گا. دیکھو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب کسی گاؤں سے گزر رہے تھے تو حضرت خضر نے دیوار سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو حضرت خضر نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس دیوار کے نیچے گاؤں کے 2 یتیم بچوں کے خزانے دفن ہیں، ابھی وہ معصوم ہیں، کل بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا، میں نے اللہ کے حکم سے اس کو سیدھا کیا ہے. آگے جو جملہ کہا حضرت خضر نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. میرے بھائیوں بزرگوں سن لو، حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا وہ دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے بعد دنیا ہمارے بچوں کا خیال رکھے گی.
ہم نیک رہیں گے، دنیا خیال رکھے نہ رکھے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہمارے بچوں کا خیال رکھے۔ شرط کیا ہے؟ ہم مسلمان بن کر رہیں اور مسلمان بن کر مریں۔ مسلمان بن کر جینا یہ تو فرض ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا، اللہ نے اپنے بندوں سے یہی کہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ مسلمان بن کر جینا کمال نہیں ہے، مسلمان بن کر جینا تو ہم مسلمانوں کے لیے فرض ہے، مگر کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ آدمی اپنے اسلام کو بچا کر دنیا سے رخصت ہو، اپنے اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، ہر طرح کی حوصلہ شکنی سے محفوظ رکھے۔ جو نعمت اسلام کی شکل میں اور جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور جو کتاب قرآن جیسی عظیم کتاب اس نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ ان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلامی شعار ہیں، اسلامی طور طریقے ہیں، ان کی قدر کرنے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔